یسوع کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا دوسرا باب، اس کی چند آیات ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 109 پہ ہے، لکھا ہے پھر تیسرے دن کانہ گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے، اور ان میں 2-2 اور 3-3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس میں پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دولہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ بائبل مقدس میں 4 اناجیل جو ہیں، 3 اناجیل ایک جیسی باتیں کرتی ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ملتے جلتے، اور ان کا انداز بھی لکھنے کا جو ہے وہ مختلف پرپس پر ہے۔ جیسے متی کی انجیل جو ہے وہ یسوع مسیح کو بطور بادشاہ پیش کرنے کے لیے لکھی گئی، اور جو یوحنا کی انجیل ہے یہ خاص طور پر یسوع مسیح کے الہی ہونے کو ظاہر کرتی، ڈیوائن اس کی جو شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، اس کو ظاہر کرتی۔ اس میں 8 بڑے معجزے ہیں۔ 8 معجزے جو ہیں وہ شاید دوسروں میں کم نظر آئیں، جیسے یہ پہلا ہی معجزہ کانہ گلیل کی شادی کا، یہ صرف یوحنا کی انجیل میں ہے، باقی اناجیل میں نہیں ہوگا۔ اور پھر نہ صرف یہ ایک معجزہ ہے، بلکہ اگر آپ تیسرا جو ہے وہ باب پڑھیں تو نیقودیمس کا زندگی میں تبدیلی ہونا جو ہے وہ بھی دوسری اناجیل میں آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر تیسرا معجزہ جو سامری عورت کا ہے وہ بھی اسی کتاب میں ہے، دیگر میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور 38 سال کے مریض کی کہانی بھی اسی میں آپ کو ملے گی اور کسی میں نہیں ہوگی۔ تو یہ فرق پرپس پر جو ہے وہ لکھی گئی ہیں۔ اور 9ویں باب میں ایک اندھا جس کو جو ہے وہ اس کو شفا ملی، اور پھر 11ویں باب میں لازر کا معجزہ ہے جس کو آپ جانتے ہیں، وہ بھی صرف اسی کتاب میں آپ کو ملے گا۔ تو اس طرح 8 بڑے معجزے اس میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یہ پہلا معجزہ ہے، شادی کا پہلا معجزہ ہے
کیا یہ اتفاق ہے؟ نہیں، بلکہ جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں تو بائبل کے شروع میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے خود شادی کی کیا رکھی ہے؟ بنیاد رکھی۔ جب اس نے دیکھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے تو اس نے خود جو ہے وہ آدم کے پاس بیوی کی شکل میں جو ہے ایک عورت کو لایا، اور جس سے ہم اس سے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پہلا جو نکاح یا پہلا جو کام تھا وہ خدا کی موجودگی میں شادی کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے۔ بیاہ کرنا سب میں، یعنی یہ کوئی مذاق نہیں ہے یا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ کرسچن ایمان کے مطابق، مسیحی ایمان کے مطابق ہم جب شادیوں میں جاتے ہیں ہم پورے دل کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ آئیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں کیا سمجھی جائے؟ عزت کی بات سمجھی جائے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے نہ صرف بائبل کا شروع شادی سے ہوتا ہے بلکہ بائبل کا اینڈ بھی کہاں ہوتا ہے؟ شادی، برے کی شادی، وہ روحانی مطلب ہے لیکن وہ بھی وہاں ہی ہے۔ اور درمیان بھی جب جیسس کی خدمت کا آغاز ہوا تو پہلا معجزہ کس سے ہوا؟ شادی تھی۔ اس کا مطلب ہے خدا کی نظر میں شادی جو ہے وہ ایک بڑا خاص مقام ہے، اور اگر اس کو روحانی معنوں میں بھی سمجھا جائے تو یہ ایک خداوند کی حضوری میں لکھا بھی ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ اس کا مطلب بہت زیادہ ہے، اور شادی کی اہمیت خدا کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اب کلام یہ کہتا ہے کہ قانا گلیل کی شادی کیوں دوسروں سے جو ہے وہ بابرکت ٹھہری یا وہ دوسروں سے زیادہ اچھی شادی ٹھہری؟ کیونکہ وہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی کیا تھی؟ دعوت تھی۔ ایک تو بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یسوع کو ہمیشہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس کو دعوت دینی پڑتی۔ وہ ان سے خوش ہوتا ہے جو اپنی شادیوں میں اس کو کیا دیتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں۔ نہ صرف شادی جس دن ہونی ہے اس دن اس کو دعوت دے، بلکہ اس کو تمام عمر وہ آپ کے خاندان میں، آپ کی زندگی میں وہ ہمیشہ رہے، اور وہ شادی بھی بابرکت رہے گی اور اس میں خدا کا جلال بھی ہوگا، اور وہ شادی جو ہے وہ ٹوٹنے والی نہیں ہوگی، وہ پکی ہوگی۔ لیکن وہاں پر کس کی دعوت ہو؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب شاگردوں کی اور یسوع مسیح کی دعوت ہوگی تو پھر کسی اور کی دعوت کم ہوگی۔ تو مطلب کئی دفعہ ہم اتنا کچھ اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں کہ وہاں یسوع موجود نہیں ہوتا۔ کسی حد تک شغل، کسی حد تک جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ، کسی حد تک اس چیزوں کو ساری شادی میں ہمیں نظر آتی بھی ہیں بائبل میں، لیکن اس کی ایک کیا ہے؟ حد ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ وہاں خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ موجود ہے، اور اسے کوئی بات ایسی بری نہ لگے، اور اس لیے کہ وہاں یسوع مسیح کی کیا ہے؟ دعوت ہے۔ اب یسوع مسیح جہاں ہوگا، اس کی دعوت جہاں ہوگی، تو وہ ہمیشہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ کلام کہتا ہے کہ ان کی میعاد جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ ایسا ہی ہے جیسے شادی میں کو کھانا ختم ہو جائے۔ شادی کتنی بھی انسان جو ہے وہ ٹوری کر لے، کتنی بھی اچھی کر لے، کتنا بھی وہ ایکسپینسو ہو، کتنا بھی اس پر خرچہ کیا جائے، لیکن اگر اس میں کھانے کی کیا ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ لوگ ساری چیزوں کو کیا کریں گے؟
بھول جائیں گے تو وہ اس بات پر پائے جی انہوں دا کھانا کٹ گیا سچ پاویں انہوں نے زندگی کروڑا روپیہ لگا دیتا ہے لیکن اگر وہ کھانے کی ڈش کا کیا ہو گئی. ان کا بھی یہی حال تھا. کلام کہتا ہے کہ ان کی میں ختم ہو گئی. آپ چونکہ جیسس کو دعوت دی ہوئی تھی, جیسس کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا, وہ انسلٹ نہیں ہونے دیتا. اور میں نے اپنی زندگی کے ایام میں دیکھا ہے کہ اس نے کبھی انسلٹ نہیں ہونے دی, بلکہ وہ آ کر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا. مبارک وہ لوگ ہیں جن کی شادیوں میں, جن کے خاندانوں میں, جن کی زندگیوں میں یسوع مسیح موجود ہوتا ہے. وہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا. اس کا ہی تو وعدہ ہے کہ ببر کے بچے تو کیا رہیں گے, بھوکے اور حاجت مند ہوں گے, لیکن میرا طالب. کئی لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہونی ہیں. وہ اپنے کاموں سے شروع کرتے ہیں اور ساری عمر دکھ اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات جانیے, جب بھی ضرورتیں پوری کرنی ہے تو کس نے کرنی ہے؟ وہ آپ کا کاروبار چلا دے, وہ کوئی آپ کو برکت دے دے, وہ اس کا اپنا فضل ہے کہ وہ کون سا آپ پر کام آپ کے لیے کھول دے. کوئی شخص آپ کے لیے کھڑا کر دے, کسی شخص کو آپ پر مہربان کر دے, وہ اس کا کام ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کیا ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے. اور میں آج کہنا چاہتا ہوں, شادی بڑھاپے تک بھی ٹیسٹی رہے گی, اس کی میں کبھی ختم نہیں ہوگی اگر اس میں جیسس موجود ہو. کبھی کبھی لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں, اگر آپ دیکھیں جوانی کی شادی کا ایک اپنا, اس کے بعد ڈھیڑ عمر کی ایک اپنی ہے, بڑھاپے کا ایک اپنی لذت ہے. لیکن وہ کب ہوگی؟ جب اس میں کون موجود ہوگا؟ خداوند موجود ہوگا. اور اس کی ایک بڑی ایگزامپل آپ کو یہ ملے گی سارہ اور ابراہم کی. کلام میں لکھا ہے وہ بڑھاپے میں چلے گئے, وہ بوڑھے ہو گئے. اور آپ پڑھ کر دیکھ لیں, اس وقت سارہ کی عمر اتنی زیادہ تھی, لیکن پھر بھی ابراہم یہ کہتا تھا کہ سارہ تو خوبصورت ہے, تو مجھے بھائی کہہ دینا, ایسا نہ ہو کہ تجھے جو ہے مجھ سے کیا کر لیا جائے. تو بڑھاپے میں بھی جو ہے وہ لوگ خوبصورت رہتے ہیں, خداوند کا ہاتھ ان پر ٹھہرا رہتا ہے, جن میں جیسس کیا ہوتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اچھی میں ایک ہی شخص پیدا کر سکتا ہے اور اس کا نام یسوع ہے. باقی میں پہلے بھی انہوں نے پی, وہ گزارا تھی, وہ میں کا اسی طرح کا ٹیسٹ تھا, وہ میں کوئی اتنی جو ہے, بلکہ وہ بول اٹھے. بائبل کہتی ہے, لکھا ہوا ہے, تم نے اچھی میں اب تک کیا کری. اس کا مطلب ہے کہ جو میں جیسس پیدا کرتا ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ شادی میں جو ٹیسٹ, جو مزہ ایک جوڑے میں ہوتا ہے, خوبصورت وہ جوڑے ہوتے ہیں, خوبصورت ان کے بچے ہوتے ہیں, اور خدا ان کو بلیس کرتا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں جیسس کیا ہو, موجود ہو. اور وہ اچھی میں جو ہے وہ بنا دیتا ہے, اور خداوند اپنا جلال کیا کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے. آج ہماری دلی آرزو ہے کہ جو ہے وہ خداوند اپنی قدرت کو اور اپنے بڑے فضل سے اس شادی میں بھی اپنا جلال کیا کرے, ظاہر کرے. کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کانہ گلیل میں پہلا معجزہ کر کے اپنا جلال ظاہر کیا. میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا, اسی آنے پہ معجزے صرف ہوندے نے کروسیڈ چ. ہم سوچتے ہیں کہ معجزے ہوتے ہیں بڑی بڑی عبادات میں. یہ کہاں معجزہ ہوا ہے سب سے بڑا؟ شادی میں. اس کا مطلب ہے معجزے کی کوئی جگہ نہیں. معجزہ کروسیڈوں میں بھی ہو جاتا ہے, معجزہ چرچز میں بھی ہو جاتا ہے, معجزہ لیکن آپ جہاں بھی یسوع کو بلائیں گے,
آپ اپنے کام پر بلا کر دیکھ لیں، خدا اس میں معجزہ کرے گا، خدا آپ کے گھرانوں میں معجزہ کر سکتا ہے۔ شادی میں عام لوگ تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر شغل مغل ہی ہے۔ ہم شادی کو کیا سمجھتے ہیں؟ بات سمجھائے، شغل مغل، اور کئی دفعہ ہم ان چیزوں کو بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے پہلا معجزہ کہاں کیا؟ شادی میں۔ اس کا مطلب معجزہ ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے کبھی دیکھو کوئی غریب شادی کا آغاز کر لے، کوئی امیر شادی کا آغاز کر لے، خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ غیر معمولی طور پر خداوند کسی نہ کسی جگہ سے جو ہے وہ خداوند اپنا ہاتھ کیا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور خداوند کی قدرت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور انسان سوچتا ہے کہ یار میں پہلے پریشان سا، لگتا سی یہ کیسے ہوگا، لیکن کیونکہ اس کا آغاز یسوع نے کیا ہے، وہ خود اس شادی میں موجود ہوتا ہے، اس لیے جب بھی آپ یہ سٹیپ اٹھائیں گے خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور خداوند جو ہے، آپ جنہوں نے شادیاں کی ہیں ان کو یاد ہوگا کہ خداوند نے وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کی ایک ایک نیڈ کو کیا کیا ہے، پورا کیا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے کانہ گلیل کی شادی میں اپنا جلال کیا کیا، ظاہر کیا۔ اور میری دعا ہے کہ خدا بھائی جان بٹی اور بہن کے اور خاص کر اس بچی کی شادی پر اپنا جلال ظاہر کرے، آمین۔ اور خدا کا ہاتھ ان پر سدا جو ہے وہ بڑا رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آئے